انسان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ آخرکار اس کی زندگی کیسے گزر گئی۔ اسی طرح کی دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے ہیں، لہٰذا ان سے بچا کرو۔ وہ گناہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان گھمنڈی ہو جاتا ہے تو انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخرکار آرڈر کس کا ہے، حکم کس کا ہے، بات کہہ کون رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سجدے کا حکم کیا گیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، کیونکہ فرشتے جو تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بھائی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم خالق کا ہے، تو مخلوق کی ضرورت ہے یہ کہ جب خالق کا حکم ہو جائے تو مخلوق وہ کام کر لے جو خالق حکم کر رہا ہے۔ لیکن شیطان نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خالق ہمیں حکم کر رہا ہے تو ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے۔ لہٰذا شیطان نے گھمنڈ اور تکبر کیا، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار سے ہکال دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اور آتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ آپ کو حکم دیکھنا کہ حکم کس کا ہے، اور جب بندہ حکم دیکھتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات اسی میں، تکبر جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان اس بات کا فرق ہی نہیں کر پاتا ہے کہ آخرکار تکبر جب ہمارے اندر پیدا ہوئی کس بنیاد پر ہے، کس بیس پر ہے، اور حکم کس کا نہیں مانا جا رہا ہے، وہ انسان کو اس بات کا کبھی اندازہ ہی نہیں لگانے دیتی ہے۔ جو دوسرا گناہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرص اور لالچ ہے۔ حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ یہ اس درخت کا تذکرہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو روکا تھا کہ آپ اس درخت کا پھل ہرگز نہ کھائیں۔ لہذا حرص اور لالچ کی بنیاد پر حضرت آدم نے اس کو کھایا۔ بہت لمبا تفصیل اور بہت ہی لمبا واقعہ ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ تو حرص اور لالچ سے بچا جائے۔ دوسری جگہوں پر آتا ہے حرص اور لالچ کی بنیاد پر سابقہ امتیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، وہ ایک دوسرے کا جان نکالنے پر مجبور ہو گئے تھے حرص اور لالچ کی وجہ سے۔ تیسرا جو سب سے پہلے وجود میں آنے والا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ حسد سے بچنا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک بیٹے نے دوسرے ان کے جو بیٹے کو قتل کیا تھا وہ حسد ہی کی بنیاد پہ قتل کیا تھا۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کے بعد، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا کیا گیا تو یہ 3 گناہ جو سب سے پہلے گناہ ہے وہ عمل میں آئے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا، جس گناہ کا نام تکبر پڑا۔ تکبر کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سجدہ نہیں کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ جو دوسرا گناہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ حرص اور لالچ ہے۔ حرص اور لالچ کی بنیاد پر حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا۔ اور تیسرا گناہ جو سب سے پہلے وجود میں آیا وہ گناہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب صاحب اولاد ہوئے، جب ان کو اولاد ہوئی تو ان کی ایک اولاد نے ان کی دوسری اولاد کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا۔ تو ان 3 گناہوں سے ضرور بچا کریں۔